ہیں کہ لوگوں نے علم کو عمل سے بہت دور کر دیا ہے. اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے، عمل ہے تو علم نہیں ہے. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم ہے تو اس کے عمل میں وہ علم مفقود ہے، اس کا رنگ نہیں ہے. اور اگر عمل ہے تو پھر ہم اسے علم کی کس کسوٹی پر پرکھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اصل میں موضوع واقعی بہت اچھا منتخب کیا آپ لوگوں نے، علم اور عمل. میں اس کی شروعات قرآن کی آیت سے کرتا ہوں جو پہلی وحی اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. شروع کرو پڑھائی اللہ کے نام سے. اصل علم ہی وہ ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہو. بات یہ ہے کہ جاننا اور ماننا دونوں ضروری ہے. اگر آپ نہیں جانتے صرف مانتے ہیں تب بھی آپ مکمل نہیں ہیں، اور صرف آپ مانتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں تب بھی آپ نامکمل ہیں. علم اور عمل دونوں کا بالکل ایسا ہی ساتھ ہے کہ بنا ایک دوسرے کے کام نہیں ہوتا. خالی علم حاصل کر کے اس پہ اگر عمل نہ کیا جائے تو ایسے لوگوں پہ تو عذاب کی وعید آئی ہے. اور صرف عمل کرتے رہیں، علم حاصل نہ کریں، ایسے لوگوں کو گمراہ کہا گیا ہے. یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ فاطر ہے، قرآن میں 35 نمبر سورت، اس کی 28 نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں. مطلب اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے. پہلے جاننا پھر ماننا. اصل علم ہی وہ ہے جو خشیت الہی پیدا کرے، ورنہ معلومات ہے. اگر بنیادی طور پہ ایمان ہے تو ہر چیز سے ایمان میں بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی آزمائش بھی آتی تھی تو وہ اندر سے راضی ہوتے تھے کہ اللہ ہمارا اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے گا، جان کے، مال کے، مطلب پیسے کے، کسی بھی چیز کے نقصان سے کہ وہ آزمائے گا. اللہ کی عظمت، اس کا علم، اس کی قدرت، یہ سب چیزیں ان کی وجہ سے معرفت بڑھے گی. جتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی علم کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی جائیں گی. جو بھی، ورنہ سب علم جتنا بھی ہے وہ فن ہے اگر اس پہ عمل نہیں ہے. آج تقریریں بہت ہیں، تحریریں بہت ہیں، مگر عمل غائب ہے. ہمیں دین ہو یا علم ہو سنایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا. دیکھیے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بات کہی تھی کہ تم لوگ جس دور سے گزر رہے ہو اس میں علماء بہت ہیں، خطیب بہت کم ہیں. اگر تم لوگ اس ٹائم دین کے 10ویں حصے کو بھی چھوڑو گے تو نجات نہیں پاؤ گے. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں خطیب بہت ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے. بالکل. لیکن اس ٹائم کے لوگ اگر دین کے 10ویں حصے پہ بھی عمل کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے. مقصد یہ نہیں ہے کہ اس ٹائم وہ دور آ گیا، ابھی تو وہ پتہ ہی نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں سنائی ہے. اور آج ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں واقعی خطیب بہت ہے. خطبے اتنے، اس ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خطاب کرتے تھے یا ایک دو اور صحابی کا نام آتا ہے جیسے مصعب بن عمیر ہیں یا عبداللہ بن زبیر، اس طرح کے لوگ 2-4 نام ایسے آتے ہیں جو خطاب کرتے تھے لوگوں سے. مگر بہت زیادہ خطیب، کیونکہ صحابہ اکرام تو حضور کو دیکھتے تھے تو علم سیکھتے رہتے تھے تو وہ علماء کے درجے میں تھے. لیکن آج تو ہر آدمی مدرسوں سے نکلے یا علم سیکھ کے جو بھی بات کرتا ہے اس کے عمل نظر نہیں آتا اس کی زندگی میں. جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں وہی دکھانا چاہیے جو ہم اندر سے ہیں. ہمارے حلیے، ہمارے وضاقتہ تو ایسی ہے کہ واقعی ہم بڑے متقی، پرہیزگار، تقوی والے ہیں. اور جب ہمارا معاملہ کسی سے پڑتا ہے، جب ہمیں کبھی غصہ آ جاتا ہے، جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو بالکل الگ ہوتا ہے معاملہ. علم اور عمل اگر ساتھ نہیں ہے تو علم آپ کو عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہے، خالی علم. اگر اس میں آپ کے عمل نہیں ہے اور اگر صرف اور صرف آپ عمل کرتے جا رہے ہیں، آپ نے سیکھا ہی نہیں. ایک جملہ میں آج کہہ دوں ناظرین کے لیے کہ جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان چیزوں کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، اور جو چیزیں ہمارے اوپر سنت ہیں ان چیزوں کا علم سیکھنا بھی سنت ہے. تبھی تو ہم صحیح طرح عمل کر پائیں گے. جو فرائض ہیں ان کا فرض سیکھنا، جب علم سیکھیں گے تو پھر انہیں اچھے طرح سے
اسے اپلائی کریں گے. بالکل مجاز صاحب، ابھی آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا جو نقشہ کھینچا، یہ کس طرح صحابہ اکرام کو یہ جستجو ہوتی تھی، ان کے اندر یہ ذوق تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں، ان ارشادات کو کہیں نوٹ کریں، اپنی زندگیوں میں اتاریں اور لوگوں تک پہنچائیں. رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری اگر ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچے تو اسے لوگوں تک پہنچاؤ. ہم نے آج اس چیز کو بھی فراموش کر دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے کا ذوق یہ تھا کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ ہوں، حضرت ابی بن کعب ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں، ان لوگوں نے خود کو وقف کر رکھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں. حد تو یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے بڑے صحابہ کی نکیر تک کرنے میں نہیں ہچکچاتے تھے. حق گوئی بے باکی کا یہ عالم تھا. آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ مصلحت پسندی ہے، مصلحت کوشی ہے، ذاتی مفادات ہیں، اور وہ چیز جو حق گوئی ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے لیکن کم ہے. ہم اس طرف بھی آئیں گے. ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مجاز صاحب تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آخری جو آیات ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ جو مغضوب ہے اور ضالین ہے، ان میں سابقہ امتوں کی طرف اشارہ ہے کیا؟ بالکل، بے شک آپ نے صحیح کہا. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس ٹائم جو لوگ، ایک تو وہ طبقہ ہے جنہوں نے انکار کیا اور حکم عدولی کی، اور ایک جو طبقہ دوسرا جو آپ بتا رہی ہیں جو سورہ فاتحہ میں کہا گیا ہے، وہ گمراہ لوگ ہیں کہ وہ اتنا غلو کر گئے اپنے نبی کی محبت میں جو کہ وہ بے انتہا دین میں دور ہوتے چلے گئے، بلکہ نبی کو سب کچھ مان لیا. بات یہ ہے کہ ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے کہ عادی بن حاتم تائی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار جب وہ حضور سے ملنے آئے، ابھی ایمان میں نہیں آئے تھے، تو بات چیت ہو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تم لوگ اپنے علماء دین کو معبود مانتے ہو؟ تو وہ بڑے چوکے کہ جی نہیں، ہم تو کبھی ان کی عبادت نہیں کرتے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی اس طرح عبادت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سوال کیا کہ جس چیز کو وہ حرام قرار دے دیں اس چیز کو تم حرام مانتے ہو، جس چیز کو وہ حلال قرار دے دیں تم اسے حلال مانتے ہو؟ ایسا ہے کہ جی ہاں، یہ معبود بنانا ہی ہے. جب تک آپ اللہ اور اس کے وقت کے رسول کی بات پوری طرح چھان بین کر کے نہ مان لو تو یہ معبود بنانا ہے. آج میں دیکھتا ہوں قرآن و حدیث اٹھانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. جو بڑوں نے کہہ دیا، بڑوں کی بات ماننی چاہیے مگر تحقیق کے ساتھ. اسے آپ یہ دیکھیں، پہلے ٹیلی کریں اسے آپ کہ اللہ اور اس کے رسول اس معاملے میں کیا کہہ رہے ہیں، تب اپنے بزرگوں کی کہہ دیا یہ جاتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں قرآن پڑھا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پیروی کرنے کے لیے 63 سال کی زندگی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے. ہمیں اس کے بعد اگر ان سے ملتی ہوئی چیزیں اپنے علماء دین میں ملیں تو بالکل انہیں فالو کریں. اور اگر کوئی چیز نہیں مل رہی، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ادنا درجے کے صحابی تھے وہ بھی انگلی اٹھا دیتے تھے بڑے صحابہ پہ. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے پوچھا گیا بنی اسرائیل کے 2 شخص کے بارے میں کہ حضور ایک شخص تو وہ ہے جو فرض نمازیں پڑھنے کے بعد اپنی اور لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتا ہے، دین کے بارے میں بتاتا ہے اور لوگوں کی مطلب بھلائی کے معاملے میں سوچتا رہتا ہے. ایک شخص وہ ہے جو دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر نمازیں پڑھتا ہے. ان میں دونوں میں فضیلت کس ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے 2 لوگوں کا پوچھا گیا حضور سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فرض نماز پڑھ کے لوگوں کو تلقین کرتا ہے اچھائی کی، اس کا درجہ دوسرے والے پہ ایسا ہے جیسے تم میں کوئی ادنا صحابی ہو، اس کا درجہ میرا ہے اس کے اوپر. اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر آپ دین سیکھ کے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اور اپنا عمل دکھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ جمعہ کا خطبہ تھا یا کوئی سوال کر لے جب بولتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جمعہ کا خطبہ کتنی دیر کا، یا تو کوئی شادی کا خطبہ ہوتا تھا یا جمعہ کا خطبہ. پورے ہفتے میں ایک 15-20 منٹ کا یہ خطبہ تھا، آدھا گھنٹہ آپ لگا لیں. باقی 6 دن اور 23.5 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل دکھانے میں تھے. آج تو ہمارا سارا ٹائم جو ہے بولنے میں گزر رہا ہے، دکھانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے کہ دین پریکٹس. جب تک دین پریکٹس میں نہیں آئے گا، جب تک علم پریکٹس میں نہیں آئے گا، آپ یقین کریں وہ بیکار ہے. یہ ایسا ہے جیسے تلوار آپ نے رکھ رکھی اور آپ اسے استعمال نہیں کر رہے، اس میں زنگ لگ گیا. یہاں مجاز صاحب جو واقعہ آپ نے بیان کیا اسی پہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا ہے کہ جاؤ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو. جی حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس بستی میں تو ایک بہت عبادت گزار شخص ہے، دن اور رات اس کے مسلح پہ گزرتے ہیں، روزے کی حالت میں رہتا ہے، تہجد گزار ہے، اس پہ بھی
اللہ نے کہا پہلے اسی پر عذاب نازل اسی کرو، بدبخت سے شروع کریں. اسی بدبخت سے شروع کرو، کیونکہ اس نے اپنے علم کو، اپنے عمل کو خود تک محدود کر لیا، نہ اس نے علم لوگوں تک پہنچایا اور نہ اپنے عمل سے ان کی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کی. تو عمل زندگیوں کو کس طرح بدلتا ہے. مجاز صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک خاتون مسجد نبوی میں نماز کے لیے جایا کرتی تھی. ایک دن دیکھا کہ ایک شخص جو ہے راستے میں کھڑا ہے اور مسلسل اس کو دیکھ رہا ہے. اس کے نظروں کے تیر اس عورت کو پریشان کرنے لگے. اس شخص کا یہ معمول تھا کہ وہ اسی طرح اس کا انتظار کیا کرتا اور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھا کرتا تھا. اب یہ عورت جب بہت پریشان ہو گئی، زچ ہو گئی، تو اس نے کہا کہ کیا چاہتے ہو. اس نے کہا تمہیں چاہتا ہوں، تو تم کہو تو میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ مجھے آسمان کے تارے نہیں چاہیے، میری چھوٹی سی شرط ہے، اگر مان لو تو پھر جو تم کہو گے میں تمہاری شرط پوری کرنے کو تیار ہوں، تمہاری زوجیت میں آنے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا کہ کہو، میں مجنوں بن سکتا ہوں، میں فرحات بن سکتا ہوں، سب کچھ بن سکتا ہوں. اس نے کہا یہ سب کچھ نہیں چاہیے، بس 40 دن حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ لو. تو اس شخص نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے. خیر وہ نماز ادا کرنے لگا. 40ویں دن کی جو آخری نماز وہ ادا کر کے نکلا تو اس عورت نے کہا تھا کہ تم جب آخری دن نماز ادا کر کے نکلو گے تو حسب معمول میں تمہیں اسی جگہ پر ملوں گی تمہارا انتظار کرتی ہوئی. تو جب 40ویں دن وہ نماز ادا کر کے نکلا تو وہ عورت وہاں کھڑی تھی تو کہنے لگی کہ میں حسب وعدہ یہاں حاضر ہوں، موجود ہوں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ خیر ہے، ٹھہر اپنی جگہ پر ہی رہ. عمر نے میرے دل کی دنیا بدل دی. عمر کی تلاوت نے، عمر کی قرأت نے میرے دل کا زنگ دور کر دیا. تو عمل یہ چیز ہے جو کہ نہ صرف انسان کے اپنے باطن کو سنوارتا ہے بلکہ اس کی جو کرنیں ہیں وہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی منور کرتی ہیں. دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، طبیعتوں پہ جو میل جم جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو وہ جو بحر ظلمات میں بپرا ہوا دریا ہے، موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں اور اس میں وہ گھڑ سوار گھوڑے لے کر کے پورا انہوں نے دریا پار کر لیا. وجہ کیا تھی؟ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، رسول کی اطاعت، اور قرآن پاک کی سورت تلاوت کرتے ہوئے پہلے شخص نے کلمہ پڑھا اور قرآن کی آیات جاری ہیں. پورا لشکر قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے. صحابہ کرام تلواریں لے کر میدان جنگ میں جب کودتے تھے تو سورتیں تلاوت کیا کرتے تھے. وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. اصل تو بات یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا، عمل جو ہے، اگر علم جو ہے نا اس پہ عمل نہیں ہے تو یہ سب گپے ہیں، بیکار. بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لی اور آپ کار نہیں چلا رہے تو وہ ختم ہے، بیکار علم ہے. اصل میں بات یہ ہے اللہ نے جو ہے ہمیں جو علم دیا ہے اس سے ہمیں یہ دنیا بھی اپنی سنوارنی ہے اور آخرت بھی. کائنات میں جتنی بھی پھیلی ہوئی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے انہیں مسخر کر دیا. قرآن یہ کہتا ہے اب علم کے ذریعے ہم نے انہیں سنوارنا ہے. کائنات اللہ رب العزت نے مسخر کر کے ہمیں دے دی. اب ہمیں اپنے علم سے اسے سنوار کے اللہ کو واپس کرنا ہے. کائنات کو اپنے علم و عمل سے خوبصورت بنانے کا نام ہی مطلب اس کائنات کی خوبصورتی ہے. یہ سمجھیں آپ کہ دین کی سمجھ اصل میں یہ ہے کہ جتنا علم ہمیں آئے اس پہ عمل شروع کر دیا جائے فوراً. یہ دین کی سمجھ ہے. حکمت جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے بار بار وہ یہی ہے کہ علم حاصل کریں اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں. یہ حکمت ہے. صحیح استعمال علم کا حکمت کہلاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک حدیث یہ ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ 5 سوالوں کے جواب دیے بنا کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. ان میں 5 سوال جو ہیں تو یہ کہ آپ کو جو عمر دی وہ کیسے گزاری، جوانی جو دی کیسے گزاری، اور اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ جو تمہیں علم پہنچا سب سے آخری بات یہی ہے. پھر کمائی کی بات ہے، کمائی کیسے کی ہے، کہاں خرچ کی، اور آخری بات جو ہے جتنا تمہیں علم دیا گیا اس پہ کتنا عمل کیا. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں ہم کہاں کھڑے ہوں گے جب ہماری زندگیوں میں علم آج تو معلومات تو بہت ہے. اگر یہ ہمیں معلومات اللہ کی معرفت نہیں کراتی تو آپ یقین کریں سب بیکار ہے. آپ کائنات کا کتنا ہی علم حاصل کر لیں، اگر آپ کو معرفت نہیں ہے، اگر اللہ کی پہچان نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہے. کیونکہ یہ معلومات، یہ علم آپ کا 63 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں. ہماری اپنی زندگی 60-70 سال کی، اس کے بعد کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی. اگر اس علم سے آپ نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی اور آپ اوپر تک نہیں گئے تو آپ یقین کریں کہ یہ علم ہمیں پھنسوا دے گا، عذاب کا مستحق بنا دے گا. اہل جنت سوال کریں گے دوزخیوں سے تو ان میں سے وہ یہی بتائیں گے نا کہ ہم نے علم تو حاصل کیا تھا لیکن ہم اس پر عمل کرنے والے یہ تو یہی قرآن ہے جو آپ کہہ رہی ہیں.
اس میں تو ایک بار تو جنت کی طرف جاتے ہوئے لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تم یہاں تمہاری باتیں سن کے تو ہم جنت میں جا رہے ہیں کہ ہم صرف تمہیں بتایا کرتے تھے، خود نہیں عمل کرتے تھے. یہ بڑا سخت معاملہ ہے. مجاز صاحب اسی پوائنٹ پہ آ رہے ہیں، اور یہی ہماری گفتگو کا اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر یا اپنا محاسبہ کر کے اٹھیں یا لوگوں تک کوئی پیغام پہنچا کر اٹھیں. یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام نفاق سے ڈرا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق، حضرت حذیفہ بن یمان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے. حضرت عمر فاروق ان سے کہتے تھے حذیفہ تمہاری بات مجھ تک ہی رہے گی، صرف اتنا بتا دو کہ منافقین کے جو نام رسول اللہ نے تمہیں بتائے تھے ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. وہ لوگ اپنے انجام سے، اپنے خاتمے سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے. آج ہم دیکھتے ہیں، ہم انفرادی طور پر اپنی بات کرتے ہیں، ہم دوسرے کو نہیں کہہ رہے. انفرادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اپنے علم کو اپنے گھروں میں، اپنی اولاد تک، اپنی اگلی نسلوں تک، اپنی زندگیوں تک، اپنے اعمال تک، اپنے عادات تک، اپنے اطوار تک اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں تک کیا کس حد تک اتارا ہے؟ کیا ہم نے وہ ذمہ داری ادا کر دی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ میں نے پیغام تم تک پہنچا دیا، اب یہ جو دعوت اور تبلیغ ہے یا اللہ کے کلام کو یا اس پیغام کو لوگوں تک عام کرنا یہ تمہارا کام ہے. تو کیا ہم نے وہ پیغام آگے بڑھایا؟ اصل میں بات یہ ہے ہم اپنی اسی ذمہ داری سے تو ہٹ گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال کے گئے تھے. آپ یقین کریں ایک لفظ حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب انہوں نے بتایا نا کہ کہیں کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا کہ میں اس طرح فیصلے کروں گا، تو حضور نے کہا کہ پیغمبر کا پیغمبر صحیح راستے پہ ہے. تو ہم پیغمبر کے ایک دی ہوئی ذمہ داری کے پیغمبر ہیں. ہم اگر اس ذمہ داری کو پوری نہیں کرتے تو آپ یقین کریں سوال ہم سے تو ہوگا ہی ہوگا ضروری. سورہ صف میں 2 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے کہ وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں. اللہ کو غضب دلانے والی بات ہے کہ ہم صرف اور صرف علم حاصل کرتے رہیں اور اسے اپنی زندگی میں نہ اتاریں. یہی تو نفاق ہے، یہی نفاق کی طرف آ رہے ہیں. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ مطلب مجاز صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم میں سے ہر شخص منافق ہے تو ہم کیسے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم اللہ سے مغفرت کے امیدوار ہیں یا ہم اللہ سے جنت کے دعوے دار ہیں یا ہم اس عذاب جہنم سے بری ہو سکتے ہیں اگر ہم منافق ہیں. جی منافق اصل میں اب تو منافق کا فیصلہ تو خیر اللہ اس کے رسول ہی کریں گے آخرت میں. ہم اتنا سخت لفظ تو نہیں استعمال کر سکتے. لوگوں ایمان ضعیف ہے اس ٹائم لوگوں کا. منافقت میں تو سب سے بڑا معاملہ بھی آتا ہے نا کہ اسلام کی جڑیں کھودتے تھے لوگ. لیکن جو حالات ہمارے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارے دے کے گئے ہیں منافقت کے وہ ہم میں واقعی سب ملتی ہیں. لیکن ہم کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتے اس بات کا کہ لوگ منافق ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو بچنا ہے اور اس کا بہترین طریقہ وہی ہے کہ جتنا علم آپ کے اوپر اللہ اتارتا رہے، جتنی چیزیں آپ سیکھتے رہو انہیں عمل میں لاتے رہو تبھی وہ مثبت چیزیں ہیں. ایک تو عمل جو ہے نا وہ پازیٹیو چیز ہے، بدعمال نیگیٹو چیز ہے. ہمیں پازیٹیو کی طرف رہنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں سارا کچھ پتا ہوتا ہے. لوگوں سے جب بات ہوتی ہے میرے پاس آنے والے لوگ کہ جی ہمیں تو یہ پتا ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے. بھائی عمل میں کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کے عمل میں نہیں ہے 2 ہی گروہ ہیں قرآن جو بتاتا ہے، ایک تو اللہ کا گروہ اور ایک شیطان کا گروہ. جو لوگ عمل والے ہیں علم کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرنے والے خشیت الہی وہ عمل والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں. اور جو عمل پیرا نہیں ہے اپنے علم پہ وہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں. بالکل. جو انسان ہے اس کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، مسلمان کو پر امید رہنا چاہیے. اس کا دل خوف اور رجا کے درمیان ہو. ایک طرف وہ اپنا محاسبہ بھی کرے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو اور اپنے عمل میں اور اپنے عادات و اطوار میں یا اپنی عبادات میں وہ خلوص بھی پیدا کرے. ہر جگہ جہاں سے ملے علم و حکمت لے لے. حضور نے فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی کھوئی ہوئی پونجی ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو. بالکل. مجاز صاحب 2 کالرز ہیں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا